لیکن ساحل بھائی اب آپ آج کا نیا چیلنج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر چلیں اب مجھے نام لینا ضروری ہو گیا ہے کہ مختلف نئی فکریں سامنے آئے ہیں, نئے آئیڈیالوجی ہیں. ایک آپ کی آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. میری تو نہیں آئیڈیالوجی سر, میں صحابہ کی میری کوئی نئی آئیڈیالوجی نہیں. یہ تو سر سب بھی کلیم کرتے ہیں, انجینئر صاحب کہتے ہیں میری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. میں نے کون سا کہا کہ وہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, میں آپ کو بتاؤں اللہ کیا آیا سر دیکھیں, اگر آپ دیکھیں اب انجینئر صاحب سے بات کرنا میری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. اگر آپ کسی کیسر صاحب سے بات کریں, اب اس کے اندر بھی نا یوتھ بیٹھ گئی ہے. آپ نے جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یوتھ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ نئے آنے والی نسل جو ہے, اچھی بات ہے. اگر سب کی کہہ رہے ہیں تو اسے کہ ہم سب بچوں سے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو, دیکھو کیا پتہ ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں. تو قرآن کی آیتیں اگر پوری اترتی ہیں, نبی اسلام کی سیرہ میں یہ بات ثبوت کے ساتھ ملتی ہے تو ٹھیک ہے, پھر چلیں. بھائی آپ نے جو بھی نام لیے, میں ان کے مجھے تو کوائٹ فرینکلی ان کی کوئی آئیڈیالوجی پتہ بھی نہیں ہے. آپ تو بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں انجینئر صاحب کے اوپر, آپ نے بڑی ویڈیوز میں جو ہے وہ کمنٹ کیے ہیں, بلکہ اتنا آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے, اور آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جیمز ہیں. تو پھر اگر آپ کو ان کی آئیڈیالوجی نہیں پتا تو پھر ان کو جیمز کیسے قرار دے دیا آپ نے؟ اسٹوڈنٹس جو ہے نا, جس اسکل کے اندر مرزا صاحب ڈال رہے ہیں نا اسٹوڈنٹس کو, وہ اسکل ضروری ہے, وہ کریٹیکل تھنکنگ اسکل ہے. مجھے آپ ان کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں آئیڈیالوجی کیسے چیک کرتے ہیں کہ اگر سارا کچھ مرزا صاحب کے بس میں آ جائے تو دنیا میں کیا ٹاپ 3-4 آبجیکٹیوز پورے کریں گے وہ, تو آئیڈیالوجی پتہ چل جائے گی. سمجھ رہے, یہ کسی نے پوچھا ہی نہیں ان سے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں سوال صحیح والا پوچھیں تو صحیح. وہ کہتے ہیں میری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. تو پھر وہی نا, پھر میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا ان کی آئیڈیالوجی, تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتا. لیکن سر دیکھیں ایک اتنی زیادہ جو اب آپ ان کی آئیڈیالوجی کا انسٹرومنٹ یہ ہے ساحل میاں, اگر دنیا کا نظام تمہیں دے دیں کیا شکل نکل آئے گی 10 سال میں؟ اگر سب کچھ میرے بس میں ہو تو کیا شکل نکل آئے گی؟ امریکہ بھی میرے بس میں ہو, چائنا بھی, روس بھی, ٹھیک ہے, انگلینڈ بھی, یورپ کے بڑے بڑے عوام میرے بس میں آ جائیں, ٹھیک ہے, تو کیا شکل نظر آئے گی؟ یہ ہے میری آئیڈیالوجی کا لٹمس ٹیسٹ. دکھاؤ نظر ٹیبل پہ دنیا کا نقشہ کیا ہوگا, اور ابھی کا نہیں, اگلے 100 سال کا. آئیڈیالوجی تو ایسے چیک ہوتی. تو ویسے جو ان کی دعوت ہے اور جو ان کا کام ہے اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ آپ اللہ رسول کا جو بھی نام لے گا میں اس کو اپریشیٹ کروں گا سر. اور وہ ایک بات میں پھر بتا دوں, میں اس نظام کا فوجی ہوں, اور ہر فوج کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اگر وہ نظام کی ترویج کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, میں تو ان کے پیروں کی خاک ہوں. میں تو زبردست جو بھی نظام کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا, ان کا ایک نیا نظریہ بھی ہے, وہ اسلامک سیکولرزم ہے, اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ جی ہاں, میں آپ کو کیونکہ آپ نے اسٹوڈنٹ سنیں گے ان تک بھی پہنچا دیجیے گا. دیکھیں وہی بات ہے, دیکھیں دینی بندہ نا بیسکلی وہاں ویک ہو جاتا ہے. ہی از اے گریٹ مین, آئی لو ایوری ون جو کہ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان تک یہ پیغام پہنچائیں. اسلامک سیکولرزم کا لفظ لینا بند کریں. وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا, کیونکہ انگریزی ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, انگریزی کوئی ثواب کا کام نہیں. سر پڑھے لکھے انسان ہے, کافی انجینئر ہے. میں بتا دیتا ہوں نا, ابھی بتا دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. میں انگریزی گئی باہر میں میری طرف سے, جو اس بندے کی اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر سارے انگریز قربان میری طرف سے. میں لیکن لفظ درست کر دوں بس, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اسلامک سیکولرزم نہیں بولنا چاہ رہے وہ, اصل میں وہ جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اسلامک لبرٹیرینزم. یہ لفظ ہے اصل میں. یہ بڑی تھن لائن ہے سر. پھر نہیں سر, زمین آسمان کا فرق ہے. میں بتاتا ہوں سیکولرزم کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے, اس کی بیسس کیا ہے. یہ لفظ ٹیکنیکل ورڈ ہے, ٹھیک ہے. میں جیسے فزکس کا کوئی لفظ ایسے نہیں بول سکتا کہ جی میرے اور آپ کے بیچ میں ٹارک بڑھ گیا, ایسے نہیں ہو سکتا. ٹارک کا مطلب ہے, ٹھیک ہے. میں اس کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ انجینئر صاحب کو بڑا کرٹک ہے اس کے اوپر. لوگ کیونکہ جو لوگ ان کو بول رہے ہیں نا, جو ان کو بھی نہیں پتا نا سیکولرزم کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سیکولرزم کا مطلب کیا ہے. سیکولرزم کا مطلب ہے کہ دیندار بندہ, جو ان کا مطلب ہے دیندار مذہبی بندہ, وہ اسٹیٹ کے افیئرز میں مداخلت نہیں کرے گا دین کے نام پہ, اور اسٹیٹ جو ہے وہ مسجد کے مذہبی امور میں مداخلت نہیں کرے گی. یہ سیکولرزم ہوتا ہے. اب اسلامک سیکولرزم, آپ سوچیں یہ لفظ اکٹھا استعمال ہی نہیں ہو سکتا. میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہر بندے کو اپنی رائٹ ٹو لیو ہونا چاہیے, رائٹ ٹو ایکسپریس, رائٹ ٹو پریکٹس ہز اون ریلیجن ہونا چاہیے. یہ سیکولرزم نہیں ہے سر, یہ لبرٹیرینزم ہے. یہ پرسنل لبرٹی کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور میں بھی چاہتا ہوں. ہر مسلمان اسلام کا طریقہ کار بھی ہے. سو مولوی صاحب کو کبھی بھی مولوی صاحب کو یہ والی ٹیکنیکلٹی نہیں بتائی جاتی, اور نہ ہی ان کا یہ شعبہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ لفظ درست کر لیں, باقی ٹھیک ہے. اسلامک سیکولرزم نہ بولیں. both of you are on same page. No sir, not at all. میں بتا رہا ہوں سیکولرزم, میں بتاتا ہوں میں کہاں پہ پیج سے فرق ہوں. ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کوئی مولوی جو سیکولر نہ ہو بائی اسلامک تھیولوجی. یہ جو دین پڑھتے ہیں نا, وہ دین سیکولر کیا ہوا انہوں نے, وہ 1200 سال سے سیکولر کیا ہوا ہے. میں نے گنے چنے علماء دیکھے ہیں اس وقت, اور وہ گنے چنے کیوں ہونے تھے. 1924 سے پہلے کے جتنے بھی علماء ہیں ان کا تو کام ہی نہیں تھا خلافت کی بات, سسٹم کی بات کرنا. وہ تھے ہی سسٹم میں. وہ کیوں کہتے ہیں سسٹم لے کے آؤ, بھائی وہ ہے ہی سسٹم میں. یہ 100 سال ہوئے ہیں, اس لیے میں 3 یا 4 نام ملتے ہیں مودودی یا سید قطب یا طریفی کے یا عودہ کے. یہ 3-4 نام کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. 100 سال میں کتنے وہ نام لائے, 2 نسلیں گزری ہیں مشکل سے.
اور ان کے اندر بھی آدھے سے زیادہ تو غلام اور ٹٹو گزرے ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنے اپنے سعود فیملی کے ہیں, تو اس کے ہیں تو اس کے ہیں, اور ہمارے یہاں بھی ایوب خان کو امیر المومنین کرنے والا محمود عباسی مفتی تھا نا, ٹھیک ہے. سو یہ 3-4 نام انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی ہمارا ایک خلافت ٹوٹ گئی ہے, ہمیں باقی یکجا ایک سینٹر, سنگل سینٹر کرنا ضروری ہے. ان کے ساتھ کیا ریزسٹنس آئی, ہر ملک کے اپنے اپنے چھوٹے غلاموں نے کہا نہیں سر, ہمارے جو اولو الامر ہیں ان کے خلاف جانا خروج ہے. یہ ہے وہ شک اسلام کی, اس کے اوپر یہ سارے کے سارے فلسطین کی بات نہیں کر سک رہے نا. مسجد کیوں نہیں موبلائز ہو سکتی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے, یا پھر یہ نواز شریف ہے, یا پھر عمران خان ہے, یہ اولو الامر ہے, ان کے خلاف جانا خروج ہے. نعوذ باللہ, ان کے خلاف کون کے لیے کہہ رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں پریشر ڈالو خلاف سے, تب کہوں میں کہوں یار ہم خود چلتے ہیں. ان پہ پریشر ڈال کے بھائی آرمی موبلائز کر. ہم تو ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, ہمارے پہ تو اولو الامر والا جو ہے نا نقطہ لگتا بھی نہیں ہے. خروج والا نقطہ تب لگتا ہے جب امریت ہو. ڈیموکریسی میں کرٹیسائز کرنا پارٹ آف ڈیموکریسی ہے, یہ ہم نے سائن آف کیا ہوا ہے. ہمارے پولیٹیشین بھی سائن آف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ امریت کے اندر ہوتا ہے, اور بائی دا وے امریت کی بری چیز نہیں ہے اگر اسلام کے اصولوں پہ چل رہی ہے. تو امریت کے اندر عامر کے خلاف آپ نہیں جا سکتے کہ وہ خروج ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, مان لیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ وہ خروج ہے. اور ہم کون سی امریت میں رہ رہے ہیں؟ میں کوئی محمد بن سلمان کے بیعت کب کی میں نے بیعت کی, یا MBZ کی. میں تو پاکستانی ہوں, میں تو کھلے عام کرٹیسائز کروں گا. سو اٹس ویری سمپل. اب آئے بات مولوی صاحب کے اوپر. پاکستان کے اتنے مولوی وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کا کام ہے. کہاں سے نکالتے ہیں؟ اسلام کی شکیں نکالتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم پہ نکٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو. نعوذ باللہ, یہ آدھی حدیث سنائی بھی انہوں نے, پوری حدیث یہ ہے. اور اس کے اوپر کچھ نا اہل قسم کے نکٹو مجھے وہ حدیث بھیج بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی حدیث اتنی ہے. حالانکہ یہ حدیث 2 جگہوں پہ 2 ترک سے, اور جب 2 ترک سے ایک ہی حدیث اپنی سند میں قوی ہو تو آپ جو حدیث کا پورا پیرایا اس کو لیتے ہوتے ہیں. پوری حدیث یہ کہ اگر تم پہ نکٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چل رہا ہو, تب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. اب یہ 2 ترکوں میں سے یہ والی ترک میں نے جان کے اٹھائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حدیث نبی اسلام کا, اور ہم کامن سینس کی بات ہے, اسلام کا اصول بھی ہے. ورنہ کوئی بھی بندہ تمہیں غیر اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہو اور اکٹھا حبشی ہو تو تم کی اطاعت کرو گے. کامن سینس اسلام کا کرینہ ہی نہیں, نہ یہ نہج ہے, نہ امتزاج ہے, نہ مزاج ہے کہ غیر اللہ کی بھی اطاعت کروائے گا تو ہم کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر لے کے چل رہا ہو. اب جب یہ حدیث آتی ہے تو ہر بندہ ڈسکوالیفائی یا کوالیفائی کرنے کے پیرامیٹر پہ آ جاتا ہے. مگر اگر وہ آپ آدھی حدیث پڑھیں گے جو کہ سنا رہے ہیں پاکستان میں, اور کہتے ہیں کہ ہم پہ تو جو بھی حکمران آئے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے, نعوذ باللہ, یہ اسلام نے سکھایا ہے کہ تم پہ جو بھی قابض ہو جائے اس کی اطاعت کرو, چاہے وہ جو مرضی کرے تمہارے ساتھ. اسلام بہت بیسس آف غیرت کو ٹریگر کرتا ہے, بیسس آف غیرت کو. آپ خود سوچیں, کوئی بھی کچھ بھی کر دے میرے ساتھ تو میں اطاعت کروں گا صرف اس لیے کہ کیونکہ تو اس وقت حکمران ہے, ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عمر بن خطاب نے کہا, جس بندے کے ذہن میں بھی کیڑا آ رہا ہے اس کو بتا دو, عمر بن خطاب نے آخری خطبہ ہے کہ اگر تمہارا امیر جو کہ میں ہوں, اس وقت عمر بن خطاب تھے, کہ اگر میں دنیا کی طرف راغب ہوتا نظر آیا تو تم میری اطاعت کرو گے یا کوئی اور راستہ کرو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا پھر آپ کی گردن ہوگی اور ہماری تلواریں ہوں گی. عمر بن خطاب نے کہا میں صحیح ہاتھوں میں اسلام دے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. سو سلمان فارسی نے کیا کہا تھا عمر خطاب کو؟ عمر خطاب نے کہا سنو اور اطاعت کرو. سلمان فارسی نے کہا پہلے احتساب ہوگا. عمر خطاب نے احتساب دیا اپنا, پھر سلمان فارسی نے کہا آپ سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے. یہ غلامی نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں صرف اللہ کی غلامی ہے. یہ کہانی ہے کسی اور کو سنانا. اب وہ غلط مسلمان سے پالا پڑ گیا. تو سر اب ہم کیونکہ اس سے نکلتے ہیں. جی, تو پوائنٹ یہ ہے کہ سر یہ جو سیکولر ہے نا, یہ خود اپنے آپ کو انہوں نے سیکولر کیا. مدرسہ سیکولر ہے ہمارا. آپ کسی بھی عالم کو یہاں پہ بٹھائیے گا, پوچھیے گا حکومت کے خلاف آپ کیوں نہیں کچھ کارروائی کرتے, وہ کہیں گے بغاوت, نعوذ باللہ بغاوت, ہم کو خروج ہے, ہم کو جہنم کے کتے. یہ یہاں سے ایک دم یہاں سے انٹر ہو جائیں گے. نواز شریف کو کرٹیسائز کرنے والے خارجی ہو گئے جہنم کے کتے. پارلیمنٹ ہاؤس میں بھرے ہوئے ہم نے جہنم کے کتے, ان کو ان کے خلاف نہ جانے کے اوپر ہم جہنم کے کتے ہو جاتے ہیں. Like literally this is what the kind of Islam that they're teaching us. میرے خیال سے یہ اگین ہمارا ہر ٹاپک ایسا ہے کہ اگر ہم اس کی طرف چل پڑیں گے تو میں آپ کو خالی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامک سیکولرزم, جس اسلام کو یہ مانتے ہیں پہلے سیکولرزم ہے, تو سیکولرزم بول رہے ہیں, اسلامک سیکولرزم بول کے. آپ اصلی اسلام پہ آئیں. اصلی اسلام میں طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنی ضروری ہے. اگر ایک نااہل کے پاس پہنچ گئی ہے تو کوئی بات نہیں, پولیٹیکلی اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. تو ہم اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل تو کرائیں نا بچوں کو. یہاں پہ